بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ سورۃ الحدید کے پہلے دو رکوعوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا گلوریس بیان سامنے آیا، اور پھر دین کے دو تقاضے سامنے آئے، مانو اور لگا دو جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ جو تم میں سے ایمان لاتے اور خرچ کرتے ہیں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد دو آیات آئیں ایمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو، اور تم اللہ کے ساتھ پکا وعدہ تو کر چکے ہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے، اور وہ تم پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر دو آیات انفاق کی موٹیویشن کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایمان اور انفاق دونوں کی ایویژن جو ہے وہ نفاق ہے۔ پہلے پارے میں اس کو بیماری کہا گیا تھا۔ یہ بیماری لگتی کیوں ہے؟ کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ زبان بے شک ذکر کرتی بھی رہے، لیکن دل جب غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے اس میں بھونک مارنے کا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کو تو یہ حال ہوگا کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور دائیں آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، اور منافقین وہ ترس رہے ہوں گے اس روشنی کے لیے اور درخواستیں پیش کر رہے ہوں گے ایمان والوں کے سامنے کہ کچھ ہمارا بھی خیال رکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ لیکن کہا جائے گا یہ یہاں نہیں ملتی، نہ بکتی ہے، نہ بانٹی جاتی ہے، نہ مانگی جا سکتی ہے۔ اف یو کین، جاؤ واپس دنیا میں اور وہاں سے یہ روشنی ارن کر کے لاؤ، اور پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ ایمان والے جنت میں پہنچ جائیں گے اور منافقین جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر ان کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، آج تم اتنے بے مروت کیوں ہو گئے؟ تو کہے کہ تمہارا اپنا قصور ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو مال و اولاد کے فتنے میں مبتلا کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ تم کنفیوز ہو گئے، گم و گوگی کیفیت میں چلے گئے، اسٹیٹ آف انڈیسیژن۔ جی چاہتا بھی ہے کہ ہم دیندار بن جائیں اور دین کے لیے کچھ کام کریں، لیکن مسجد میں واز سنتے ہیں تو گھر آتے آتے پھر برابر ہو جاتا ہے، تو آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو چل رہی ہوتی ہے کیفیت، اس لیے تم اس انجام کو پہنچے ہو۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو پکارا گیا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اثر نو اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، ریسیپینٹ بن جائے اللہ کی یاد کی۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی چیز ایبزارب نہیں ہوتی، یعنی کوئی ہارڈ جگہ ہے تو آپ اس پہ پانی ڈالیں گے تو وہ ادھر بہ جائے گا، لیکن اگر نرم گھڑا ہے
تو اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں گے تو وہ ایبزارب ہوگا. تو جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بھی اس پر اثر نہیں کرتی, قرآن مجید کا واعظ, اس کی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی. تو اس کے لیے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اپنے دلوں میں ہل چلاؤ. جیسے کسان بنجر زمین میں ہل چلاتا ہے پھر پانی ڈالتا ہے تو پھر وہ زمین جو ہے برابر ہوتی ہے اور اس میں فصل جو ہے پھر لہلہاتی ہے. تو پہلے ہل چلاؤ اور پھر اس کے بعد ایمان کی بارش کرو قرآن مجید کے ذریعے سے, تو اثر نو تمہارے دل کی کلی جو ہے وہ کھلے گی اور فصل ایمان کی لہلہائے گی, اور تم ایز ہائی ایز صدیقین کے مقام تک پہنچ سکتے ہو اور شہیدوں میں شامل ہو سکتے ہو, بشرطے کہ تم توبہ کرو اپنے ایٹیٹیوڈ سے, انفاق کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, جان اور مال لگاؤ, اور پھر ایمان کی بارش کرو تو انشاءاللہ وہ ایمان کا بیج جو ہے وہ برابر ہوگا. اس کے اگر ہم ایمان کی بارش کریں گے وہ تو چکنے گھڑے کی طرح وہ پھسل جائے گی اس کے اوپر سے. پہلے اس کو دل کو نرم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مختلف ماہرین نفسیات نے, ادب والوں نے بہت کچھ لکھا ہے انسان کے بارے میں. وہ ہمارے انٹر کی کتاب میں جب میں پڑھتا تھا ایف ایس سی میں, تو ایک وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ایز یو سی اٹ یا ایز یو لائک اٹ کس طرح کا کوئی تھا, اس میں سے ایک اقتباس ہوتا تھا ہمارے کورس میں کہ 7 اسٹیجز آف مین. وہ کیا تھا کہ شیکسپیئر جو ہے وہ انسان کی تصویر کشی کرتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, لیکن اس میں جامعیت پیدا نہیں کر سکا. ظاہر ہے انسان کا کلام میں جامعیت تو نہیں ہو سکتی, کہ اسٹیجز کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے پھر وہ جج بن جاتا ہے اور اس کی تون جو ہے وہ نکل آتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ جج نہیں بنتا, ایک مخصوص کلاس کی طرف چلا گیا وہ. یہ جو آیت ہے آیہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی, اس میں جن 5 اسٹیجز کا ذکر ہے, ہر انسان ان 5 اسٹیجز میں سے گزرتا ہے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر. پہ تو لفظی ترجمہ کر لیں, جان لو کہ دنیاوی زندگی, یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا یعنی فن, وزینت اور زیب و زینت, آرائش, زیبائش, اٹریکشن, وتفاخر بینکم, اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا, وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا ہے. پہلی جو سٹیج یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ لعب. لعب کہتے ہیں کھیل کو. قرآن مجید کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نفی کی گئی ہے اس خیال کی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے. یہاں وہ کھیل تماشا جو نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو مذاق نہ سمجھو. دنیاوی زندگی ایک بڑا سیریس ٹاسک ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے, اینڈ اس میں وی ہیو ٹو پروو آور ورتھ. اس معنی میں کہ کھیل تماشا نہیں ہے, لیکن ایک سے زیادہ آیات میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ یہ کھیل اور تماشا ہے. جیسے میں نے سنائی کہ دنیا نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا. یہ کھیل اور تماشا جو ہے یہ اس کو آپ سمجھیں یعنی ایکٹ پلے سمجھیں, صرف پلے نہ کریں تو ایکٹ پلے کہیں تو پھر یہ زندگی جو ہے یہ ایکٹ پلے ہے. ایکٹ پلے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ٹی وی سکرین پر یا مووی کی سکرین پر آپ کو ایک سین نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کسی کے ساتھ بڑی ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی پر آپ رش کر رہے ہوتے ہیں, یار کیا ٹھاٹ باٹ ہے اس کی, کاش کہ میں بھی اسی ٹھاٹ باٹ کا مالک ہوتا. اور کسی پر آپ رحم کھا رہے ہوتے ہیں, پٹ رہا ہے, مار کھا رہا ہے, ظلم سہ رہا ہے. وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ جو اصل ایکٹرز ہیں کہ جسے ڈائریکٹر نے وہ مظلوم کا رول دیا تھا وہ رول ایسا اچھا پلے کرے کہ اس کو اس کے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کرے. بہت خوب. اور جس کو بادشاہ بنایا تھا اس کو شاید اسی پر رکھا دے کہ دیکھو تمہاری تصویر آ گئی. تو اس معنی میں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایکٹ پلے ہے, کہ یہ فن ہے, تماشا ہے.
سیریس نہیں ہے، اس معنی میں قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی پہلے حصے کو بھی لعب اور لہو کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ علمو، جان لو، یاد رکھو، ریمبر انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ کھیل اور تماشا کیا چیز ہے اس کو سمجھے۔ بچپن جو ہے انسان کا، وہ بہت سے ماہرین نفسیات وہ کیافے لگاتے رہتے ہیں کہ بچہ جو کھیلتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیچھے اس کے ریزن ہوتی ہے، لیکن پروو نہیں کر سکے۔ حقیقت کیا ہے کہ بچہ صرف کھیلتا ہے، اس میں کوئی سیریسنس نہیں ہوتی، نہ وہ ہار کو ہار سمجھتا ہے، نہ وہ جیت کو جیت سمجھتا ہے، بس وقت گزاری کے لیے وہ روز جیتتا بھی ہے، ہارتا بھی ہے۔ اور وہ بچہ جو اس معاملے میں سیریس ہو، خاص طور پر جو گھر کا بڑا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی سیریس نہیں ہوتا۔ اس کا اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتا ہے گھر کے اندر وہ بادشاہی، کہ گھر کا بڑا پوتا ہے یا بڑا بیٹا ہے تو پہلے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی کا ہوتا ہے، اور جب پھر اس کا کوئی بھائی یا کزن جو ہے وہ شریک ہوتا ہے اس کا، تو وہ اس کی وعدہ لا شریک ہونے میں فرق آتا ہے، تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ اس وقت بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ میں ہی تھا۔ لیکن بچپن اصل میں کیا ہے؟ لڑکپن۔ اردو کا بڑا خوبصورت لفظ ہے اس کے لیے، لڑکپن، کہ ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، وہ صرف کھیلتا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلکہ آپ لوگ تو اکثر لوگ بہت پہلے آ گئے کہ پی ٹی وی پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک شارٹ دکھایا کرتے تھے، کلپ، کہ دو بچے وہ باہر کھیلتے ہوئے لڑے اور اسی دھینگا مشتی میں ایک کا کرتا پھٹ گیا اور وہ روتا ہوا گھر آیا۔ اس کی ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی فلاں نے مارا ہے، اور ادھر سے اس کا باپ آیا بھی وہیں چلا گیا، ادھر سے اس کا باپ آیا، وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ ان دا مین ٹائم دونوں بچے وہ ایک ہی سائیکل پر بیٹھ کے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ لڑکپن ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری سٹیج جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جسے یہاں پر لہو کہا گیا ہے، لہو کہتے ہیں غفلت کو۔ الہاکم التکاثر، باب افعال میں گیا نا، کسی کو غافل کرنا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ فن کی سٹیج ہے۔ یہ ہے کیا؟ یعنی بچپن میں تو کرتا بھی پھٹا تھا اور کوئی تھوڑا بہت خون بھی بہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ باقی نہیں تھا۔ یہی بچہ جب 18 سال کا 20 سال کا ہو جاتا ہے، کالج میں چلا جاتا ہے، تو کالج میں مارا نہیں کسی نے، ڈانٹا بھی نہیں، صرف ٹونٹ کیا تھا، اور یہ پریشان گھر آتا ہے اور اسے وہ غم بھول نہیں رہا کہ اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس غم کو وہ انڈو کرنے کے لیے کوئی کسی فن کا سہارا لیتا ہے، انٹرٹینمنٹ۔ مووی دیکھے گا، ڈسکو میں چلا جائے گا کہ اتنی زور سے آواز میرے کان میں پڑے کہ مجھے یہ بات بھول جائے کہ آج کالج میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ فن کی سٹیج ہے، یہ دوسری سٹیج ہے۔ اچھا، اب دوسری سٹیج جو ہے یہ کالج کی سٹیج، ہم سب لوگ کالج میں سے گزرے ہیں اور ہاسٹلز میں بھی رہے ہیں۔ if I'm not wrong، آپ سب مجھ سے ایگری کریں گے کہ بوائز ہاسٹل جو ہے اس کا کمرہ کوڑے کے ڈھیر سے کم تو نہیں ہوتا۔ یعنی صبح یوں لحاف اٹھا کے وہ اٹھا تھا اور ایسے ہی وہ کالج چلا گیا، وہ اسی حالت میں ہے، اور اس نے رات والے کپڑے اتارے تھے تو اتار کے ٹانگے نہیں، یعنی وہ ایسے ہی پڑے ہوئے نیچے جیسے کہ اس کپڑے میں سے نکل کے وہ چلا گیا، کپڑا وہیں کا وہیں پڑا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی۔ اچھا، اب کپڑوں کا کیا عالم ہے؟ اسے اس ایج میں، اس سٹیج پر میلی اور پھٹی ہوئی جین پہن کا مزہ آ رہا ہے، اور بال ذرا بکھرے ہوئے ہوں، جتنے زیادہ بکھرے ہوئے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ اب یہی جب کوالیفائڈ ہو جاتا ہے، جاب میں چلا جاتا ہے، یعنی میں کمپیئر کیجئے کہ اس کا کمرہ ہاسٹل کا
اور اب اس کا گھر صاف نہیں ہے تو ملازم کو ڈانٹتا ہے، اہلیہ کو ڈانٹتا ہے، کیا گندا ڈالا ہوا سارا گھر میں، اور 3 پیس سوٹ اب وہ پہنتا ہے اور گھر سے نکلتے ہوئے 3-4 اینگلز میں سے اپنے آپ کو چیک کرتا ہے کہ ٹھیک لگ رہا ہوں. تو اسے قرآن مجید نے زینت کی سٹیج کہا ہے. بہت خوبصورت مقام ہے یہ قرآن مجید کا. اس کے بعد پھر اپنے پروفیشن میں، اپنی جاب میں وہ ایکسل کرتا ہے. یعنی آن ایوریج آپ 10 سال رکھیں، یعنی 15 سے 25 اس کو آپ فن کی سٹیج رکھیں، 25 to 35 یہ زینت کی سٹیج رکھیں، اور پھر جو بھی اس کا پروفیشن ہے، جو بھی اس کی جاب ہے، اس میں وہ سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ٹیچر ہو تو اسے ضرور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی میرے جیسا کوئی نہیں پڑھا سکتا. کوئی وکیل ہے تو وہ ضرور سمجھے گا کہ جو بحث میں کرتا ہوں عدالت میں اور کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر ہو تو ہی مسٹ ازیوم کہ میرے ڈائگنوسس کی کیا بات ہے. کوئی سرجن ہے تو کہے گا جو سرجری میں کر چھوڑتا ہوں وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. یعنی ہر آدمی جو کچھ بھی ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ. سو مچ سو، بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ آدمی جس کی دنیا میں کوئی ریکگنیشن نہ ہوئی ہو، وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. یہ تفاخر کی سٹیج ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا. باب تفاعل سے ہے نا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں سپیریئر، میں اعلیٰ، میں بہتر. اور آخری سٹیج ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں کثرت. یعنی 40s میں بٹوین 35 and 45 وہ اپنے پروفیشن پر، اپنی جو اس کی سکل ہے اس پر ناز کرے گا اور دوسرے سے بہتر سمجھے گا. اب اس کے بعد پھر 45 سے نکل کر 50 کی طرف جاتا ہے تو اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی. یعنی وہ شخص کہ جو 18 گھنٹے وداؤٹ بریک کام کرتا تھا، اب وہ محسوس کرتا ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد ایک کپ چائے یا کافی کا پینا پڑتا ہے. اب وہ تفاخر تو کرنے جگہ رہا نہیں. اب کیا ہے، اب وہ تذکرے کرتا ہے اپنے بچوں کے کہ جی میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں. ایک جو ہے وہ آرمی میں میجر ہو گیا ہے، دوسرا جو ہے وہ CSS اس نے پاس کر لیا ہے، DMG گروپ میں چلا گیا ہے، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک فلاں چلا گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے. اب اولاد اور اس کا مقابلہ اور بینک بیلنس کا مقابلہ کہ جی ایک میرا گھر جو ہے نیو یارک میں ہے، ایک میرا گھر جو ہے وہ یہاں پر بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، میرے پاس پلاٹ ایک ہے، بس اس پہ بھی انشاءاللہ بنانا ہے. تو کثرت مال اور اولاد کی، یہ پھر انسان کا جو ہے ویک پوائنٹ ہوتا ہے اس سٹیج کا. اس کو پھر جواب کیا دیا اس کا، آگے چلیے. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، بارش کی مانند کہ کسانوں کو ان کی کھیتی بھلی لگتی ہے. یہ عین جیم با کا مادہ جو ہے، اس سے اردو میں لفظ جو عجیب بنتا ہے یہ سٹرینج کے معنوں میں آتا ہے، لیکن چنیوٹ کے محاورے میں ایک لفظ ہے عجائب، بڑا عجائب ہے. وہ کیا ہے؟ امیزنگ، بہت خوبصورت ہے. تو قرآن مجید میں موسٹلی جو ہے یہ عین جیم با کا مادہ جو ہے وہ اس معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر رکھیے گا کہ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ جس کے بعد کسان کو اس کی کھیتی امیز کرتی ہے، خوش کرتی ہے، مزہ دیتی ہے. ثُمَّ يَهِيجُ، پھر وہ اپجتی ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، یعنی خوب اپنے جوبن پہ جاتی ہے اور پھر اس کو ڈکلائن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ڈکلائن؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تم اس کو زرد پاتے ہو. یعنی انسان کا بھی سائیکل تھا نا، بچپن سے وہ شروع ہوا، لڑکپن سے نکلا، فن کی سٹیج میں گیا، فن سے نکلا زینت میں گیا، زینت سے تفاخر میں گیا، اور پھر واپس جو ہے بوڑھا ہو کر کمزور ہو گیا، اور اب وہ صرف پیسے کی اور بچوں کی باتیں کر رہا ہے، اپنے پلے اسے کچھ نہیں رہا.
بالکل ایسے جیسے بارش برستی ہے، کسان کو اس کی کھیتی امیز کرتی ہے، اور پھر وہ زر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ دنیا کے دو سائیکل ہیں، یعنی ایک پلانٹ کا سائیکل، بالکل اسی طرح کا انسان کی زندگی کا سائیکل۔ اب آخرت آ گئی، وفی الآخرت عذاب شدید۔ ہر انسان اس دنیاوی زندگی میں ان سٹیجز میں سے گزرتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی باصلاحیت ہو یا بے صلاحیت ہو، لیکن آخرت میں دو بڑے مختلف نتیجے نکلیں گے۔ وفی الآخرت عذاب شدید، یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی۔ یاد ہے نا آپ کو 3 حرف میں نے آپ سے کہے تھے کہ اگر قیامت کے دن اگر ڈیجیٹل وہ وزن اعمال ہے لیٹ اس سپوز، تو میرا اعمال نامہ یوں سلیش کیا جا رہا ہے اس کے سامنے اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے، وہ پھرا بخش دیا گیا، تو یہ ہے میری کامیابی اصل۔ تو وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا شدید عذاب سے پالا پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملے گا، جا تمہیں بخشا، ورضوان، میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم نے کیا تھا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ وہ غرور آیا تھا پچھلے رکوع میں، وہ تھا دھوکے باز۔ غرور کیا ہے؟ دھوکا۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اچھا، دنیاوی زندگی میں جو ہم نے سٹیجز پڑھی، اس میں جو آخری 2 سٹیجز تھی ان میں کمپٹیشن تھا۔ پہلے آئی ایم بیٹر دین دا ادر، اور دوسری میں آئی ایم richer than دا ادر، یعنی اولاد کے اعتبار سے بھی انسان رچ ہوتا ہے اور مال کے اولاد اعتبار سے رچ ہوتا ہے۔ تو کمپٹیشن جو ہے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، بٹ دا کوسچن از ویئر ٹو کمپیٹ، ان وچ ایریا ٹو کمپیٹ، وہ آگے آ رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ، دوڑ لگاؤ، سابقو باب مفعلہ سے دوڑ لگاؤ، کس کے لیے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہوگی۔ ویج میں اور فضل میں کیا فرق ہے؟ ویج ہوتا ہے مزدور کا حق، اور انعام کیا ہوتا ہے، فضل کیا ہوتا ہے، یہ مالک کی مرضی، وہ جو بھی عنایت فرمائے وہ اس کا پریروگیٹو ہے۔ تو جنت جو ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یہ انسان کی ویج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ یہ میں نے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا ہے، لیکن انفیکٹ صرف اعمال کا حساب جو ہے وہ واقعی حساب ہو تو پھر تو مارے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس واجبی سا حساب لے، تو غنی یا زرد و عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، پھر تو بات بن جائے گی، ہم سارے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر جرا شروع ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آسان حساب کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے، یعنی کوئی بڑا وکیل جو ہے آپ کی مخالف جو فریق ہے اس کی طرف سے پیش ہو جائے تو آپ کو یعنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، یار بڑا تکڑا وکیل ہے، بڑا سخت وکیل ہے، زبردست وکیل ہے، وہ تو نقطے نکالے گا اور مجھے ایک طرف کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا محاسبہ کرے، سخت محاسبہ، پھر تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہوگی، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت فرمائے گا۔ اور یہ فضل کا ترجمہ جو ہے نا، یہ آپ انگلش ٹرانسلیشن میں کیا دیکھتے ہیں، کیا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے؟ گریس۔ اللہ از فل آف گریس۔ یہ گریس کون سی ہے؟ عام طور پر ہم اردو میں گریس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں ذرا عزت،
لیکن اس کو گریس مارکس کے معنوں میں لیں آپ. گریس مارکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا پرچہ تھا, اس میں آپ کو 50% مارکس لینے تھے پاس ہونے کے لیے, 45 آپ نے ون کیے, سیکیور کیے, تو آپ کو بورڈ یا یونیورسٹی 5 گریس مارکس دیتی ہے کہ جو میرا اور آپ کا حق نہیں ہے. تو ذالک فضل اللہ, اٹس اللہ گریس, واللہ ذو الفضل العظیم, اینڈ اللہ از فل آف گریس, وہ بڑے فضل والا ہے. تو ہماری سروائیول جو ہے وہ آپ غور کریں, اس مومنٹ اور پچھلے 60 سال آپ کی عمر ہے یا 56 سال عمر ہے یا میری 66 سال عمر ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گریس سے ہی ہم زندہ ہیں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہوتا تو شاید بالغ ہوتے ہی ہماری پکڑ ہوتی اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گریس ہے. تو واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا گریسفل ہے, فل آف گریس ہے. اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون آ رہا ہے, یعنی دنیا انفاق کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی بات ہو رہی ہے, ان کو ہم پیدل لے کے چل رہے ہیں. اچھا, اب ایمان اللہ پر, اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کی کیا کیا امپلیکیشنز کیا کیا ہیں؟ رب ہمارا میں پڑھی تھی نا ہم نے چیزیں, کچھ ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, اللہ سے مانگنا. ہاں جی, نہیں, جو ہمارا مال ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں کہ جس کو ہم اپنا مال کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ کا ہے, ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اسی سے مانگنا ہے. اور اسی کا ایک تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اس کائنات کا پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا. اچھا, اس کو ہم نے رکھا ہوا صرف ایک عقیدے کے طور پر, لیکن اگر یہ بات جو ہم مانتے ہیں اس کو ہم یاد رکھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی جو ہے بدل جاتی ہے. یعنی میں کسی مشکل سے دوچار ہو گیا, میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ انور صاحب نے کیا ساری میرے ساتھ شرارت, تو میں کرتا رہوں گا, ان کو گالیاں دیتا رہوں گا, آپ سب کو کہتا رہوں گا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے یہ ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ تو میں نہیں روک سکتا, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو میں انڈو کر نہیں سکتا, لیکن میں اپنی جو ایک ہے نا, کیا لفظ استعمال کروں, کہ بس اب اپنا شوق پورا کیے جا رہا ہوں کہ میں انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہوں, حالانکہ وہ تو میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ میں یقین رکھوں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اور اسی کا دوسرا رخ کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ کوئی روک بھی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بڑے چہیتے صحابی ہیں چچا زاد بھائی, لیکن عمر کا اتنا فرق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو ان کی عمر 14 سال تھی. اتنا عمر کا فرق ہے, تو تھے بچوں کی طرح. تو ایک سفر میں حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سواری پہ سوار تھے, آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پیچھے حضرت عبداللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیچھے منہ موڑ کے, یا غلام, بیٹا, بچے, انی اعلمک بکلمات, میں تمہیں کچھ باتیں تعلیم کرتا ہوں, ان کو پلے باندھ دو. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو. اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن سے گم نہ ہونے دو, کیپ اٹ انٹیکٹ. احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کی حفاظت کر, اپنے دل میں اسے یاد رکھ. یحفظ کا, اللہ تیری حفاظت کرے. احفظ اللہ, تو اللہ کو یاد رکھ. تجدہ امامک, تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد مطلوب ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا. اور یاد رکھنا, اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے.
اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہارا کچھ بگاڑنے کے لیے تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے مگر جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہے. اگلی بات رفعت الاقلام، کہا نا لکھا ہوا، اب قلم اٹھایا جا چکے. وجفت الصحف، اور صحیفے بند ہو گئے. تقدیر کی جو کتاب تھی، رجسٹر جو ہے وہ بند ہو چکا. اب اس میں نہ کچھ ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کہنے کو ایک صرف سٹیٹمنٹ ہے اور ہم سب جو ہیں اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان ہمارے ذہن کے کسی کونے میں ہے لیکن ہمارے دل میں نہیں اترا. لہذا بھائی جو میں نے مثال دی کہ اگر میں نے یہ ایزیوم کر لیا کہ انور صاحب نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو بس اپنا وقت بھی ضائع کرتا رہوں گا، اپنے آپ کو پریشان بھی کرتا رہوں گا، ان کو بھی تنگ کرتا رہوں گا، آپ سب کو بھی پریشان کرتا رہوں گا. ہوگا، ہونا تو وہی ہے، ہوا بھی وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے اور ہوگا بھی وہی جو اللہ چاہے گا. لیکن میرا فائدہ کس میں ہے کہ میں یہ بات مجھے یاد آ جائے کوئی یہ تو اللہ نے کیا ہے اور یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا، ایسے ہی ہونا تھا. حادثات جنہیں ہم عام طور پر حادثات کہتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ حادثے کا لفظ ہماری ڈکشنری میں سے، ہمارے ویکیبلری میں سے چلا جائے، آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے. کچھ نہیں ہوا آپ سے، آپ اللہ نے کیا ہے. اور جب انسان کو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں تھے، بلکہ مرحوم، وہ ڈاکٹر سار احمد صاحب کے ایف ایس سی کے کلاس فیلو تھے. ڈاکٹر صاحب نے ایم بی بی ایس کیا، انہیں بی ڈی ایس کیا، لہذا ہمارے کولیگ تھے فیصل آباد میں. بڑے جولی آدمی تھے. ان کا جوان بیٹا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا. یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال فیصل آباد کے بالکل سامنے بس سے ہٹ ہوا. وہ تیز موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو وہاں پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، وہاں سے بس نکل رہی تھی تو ہیڈ آن کولیجن ہوا اور بالکل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دروازہ تھا، اندر اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے. ہی ہیڈ پاسڈ ہوئے. جنازے پہ ہم جنرل سرجن بھی سارے پہنچے تو ہمارے پاس آئے تو انہوں نے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا اسٹرانگ نرس کا آدمی ہوں، میں جوک کیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جوان بیٹا 17 سال کا وہ گیا تھا تو دل تو دکھا ہوا تھا. اگلے روز قبرستان میں گئے، قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے. گھر آئے، موٹر سائیکل کو دیکھ کے چاروں طرف سے گھوم کے روتے رہے. اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، بیٹا میرا چلا گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، بیٹا میرا چلا گیا. 1 دن 2 دن 3 تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کی رہنمائی فرمائی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی بڑے ناشکرے ہو. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھلونا 17 سال کھیلنے کے لیے دیا اور ہم اس سے کھیلے اینڈ وی انجوائڈ. اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی منائی، اس کے ختنے، اس کے عقیقے، اس کی سالگرہیں ہم نے منائی. روز اس کا اسکول جانا ہمیں تسکین دیتا رہا، اسکول سے آنا تسکین دیتا رہا. اس کی بسم اللہ ہمارے لیے خوشی کی باعث، اس کا ناظرہ پڑھنا ہمارے لیے خوشی کا باعث. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کھلونا نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ بس وہ بات ان کو کلک ہوئی، ایک دم سکون آ گیا. تو یہ کلک ہونے کی بات ہے کہ انسان کا ذہن چلا جائے اس وقت کہ اللہ نے کیا ہے. حضرت بائی عزیز بوستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سٹیجز کا ذکر کیا ہے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے انسان کو یاد ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ تو ہے آئیڈیل. نمبر 2، جب ہو رہا ہو اس وقت یاد ہو کہ یہ اللہ کر رہا ہے تو بھی خیر ہے. اور تیسری سٹیج، جب واقعہ ہو جائے تو انسان کو یاد آ جائے کہ اللہ نے کیا ہے تو بھی خیر ہے.
لیکن اگر واقعہ پیش آ جانے کے بعد بھی انسان کو یہ یاد نہیں آیا تو پھر وہ فرسٹریشن ہی ہوگی، یا فرسٹریشن ہوگی یا انسان خوشی میں اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، ایزیومنگ کہ او چانس کیسا ملا مجھے. چانس کی خوشی ہوتی ہے نا، یعنی انسان نے ایفرٹ کر کے کچھ کمایا ہو تو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ دے دے تو اس کی خوشی بے انتہا ہوتی ہے. تو میں نے اس کی نا کہ چانس کا لفظ، یہ حادثے کا لفظ ذہن کی ڈکشنری میں سے اس کو کھرچنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی جو ہے بہت پرسکون ہو جائے گی. اور وہ کیفیت انشاءاللہ آپ کو ملے گی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ اللہ کی رضا پر خوش ہیں کہ جو اللہ دے میں راضی ہوں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ جو تو دے میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے لکھا ہوا تھا. آپ نہیں کہہ سکتے اللہ نے کیا کہ آپ نے کیا. تو اس بات پر یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے، زندہ ہے، اور اسے ہر چیز کی خبر ہے، اور کوئی چیز اس کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہو رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن آیا کہ پتھر مار مار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا. اوور بلیڈنگ کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوئی. آپ نے شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، یعنی میں اور آپ ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ وہ کم بختو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کو لے کے آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو کہ اجازت دے تو ہم پیس دیں ان کو. اب نہیں، شکوہ کیا ہے کس سے کیا ہے؟ اللہ سے، مالک سے کیا ہے شکوہ. اللہم الیک اشکو فقوتی وقلت حیلتی وحواری علی الناس. اور پھر اس کے ساتھ مطابقت بھی اختیار کیا، اِلَّمْ یَکُنْ عَلَیَّ غَضَبُکَ فَلَا أُبَالِی. اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے بندگی. ہم نے سن رکھا ہوا ہے بچپن میں، علماء سے بھی سن رکھا ہے، والدین سے بھی سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. سنا ہوا ہے نا. لیکن جو ہی ہم اس کو ذرا انٹلیکچولی ایگزامن کرتے ہیں تو زبان سے کہہ نہیں سکتے، لیکن دل میں کافی وساوس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کام جو ہیں وہ بہت عجیب ہوتے ہیں. اسٹریٹجی جو ہوتی ہے نا، ایک اچھے کمانڈر کی اسٹریٹجی کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک ذہین آدمی کی پلاننگ کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اعتبار سے دو کہانیوں کو یاد رکھیں جو قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کی ہیں. ایک تو واحد کہانی جو کہانی کی طرح آئی ہے وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آئی ہے. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی؟ ڈائریکشنز تھی. دیکھو یوسف کے بھائیوں نے ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں کنویں میں پھینکا. ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے ان کے بھائیوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا، اور کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ لے کے آیا. اب آپ ذرا اس کو ویو بیک کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو، کہ اگر ان کے بھائی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو یوسف علیہ السلام کہاں ہوتے؟ وہیں. اور اگر ان کے والد کے پاس کوئی اہم عہدہ تھا شہر میں، سے وہ میر تھے، تو میر کون بنتا؟ حضرت یعقوب کے بعد بڑا بھائی بنتا. تو اب یہ جو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے لایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر تھا کہ نہیں یوسف علیہ السلام کیا. اور پھر گراتے 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 کہاں تک لے گیا. اچانک ایک دن میرے سامنے وہ اس کی تعبیر آئی کہ وہ لوڈو میں ہوتا ہے نا وہ سانپوں اور سیڑھیوں والی کہانی جو سائیڈ ہوتی ہے، اس میں جب سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے پھر آپ نیچے گر جاتے ہیں، اور سیڑھی آ جائے تو چڑھ بھی جاتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر سانپ نے کاٹا ہے. بھائیوں نے کاٹا، پھر وہ قافلے والوں نے غلام بنایا، غلام بنا کر پھر بیچا، بکتے بکاتے ہر نے کا نفع کمایا ہوگا نا.
یعنی غلام ایک کماڈیٹی ہے جسے بیچ کر نفع کمایا جاتا ہے. یہاں اگر 1000 ریال میں خریدا تھا تو آگے 1500 میں بیچا ہوگا, اس نے پھر آگے 4000 ریال میں بیچا ہوگا, تو ہر ایک نے نفع کمایا. اور یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے پھر ایک وزیر کے گھر میں چلے گئے, اور اپیرنٹلی وہاں کیا ہوا, آپ کو ایک یعنی کمفرٹیبل لائف ملی. وزیر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اکرمی مسواہو, اس کا ذرا اچھی طرح خیال رکھو, عسیٰ ینفعنا, کیا جب یہ ہمیں فائدہ دے, او نتخذہ ولدا, ہم اس کو بیٹا بنا لیں. لیکن وہاں پھر سیٹ بیک ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ وہی مالکن جس کے ہاتھ میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے وہی ان پر عاشق ہو گئی, اور اسی نے ان سے تقاضا کیا بدکاری کا, جس سے وہ بھاگ کر نکلے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور پھر کیا ہوا, اس کے شوہر نے ساری گواہی دیکھ لی, پیچھے سے پھٹا ہوا کرتا دیکھ لیا, اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف آر یوسف, اب چلو جانے دو بات کو. اور اس نے کہا کہ فاستغفر لذنبک, تو اپنے گناہ کی معافی مانگ, انک کنت من الخاطئین, تو ہی خطا کار ہے. لیکن بالفعل ہوا کیا؟ جیسے عام ہوتا ہے کسی بڑے اور چھوٹے کے درمیان لڑائی ہو جائے, کمیشن بیٹھتے ہیں, فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا بری اور چھوٹا قصوروار. وہی ہوا, یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل بھجوا دیا. اچھا, اب جیل بھجوا دیا تو کیا ہوا, اس جگہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اور ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غلبہ رکھتا ہے, غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, بٹ موسٹ آف دا پیپل ہیو نو آئیڈیا. اچھا, اب یہ خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سیڑھی بنائی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ہر سانپ جو ہے وہ انہیں ڈس رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کیا کہ انہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دی, اور اس خوابوں کی تعبیر کے ذریعے سے وہ کہاں پہنچ گئے, کہاں پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے, میں کہیں ڈپرائیو ہوا ہوں کسی چیز سے, میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں. اب ایمان کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھوں کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, یہ میرے رب کا میرے لیے فیصلہ ہے, اس میں خیر ہی ہوگی. عام طور پر ہمارا معاملہ کیا, اول تو ہم یہ اس کی طرف سوچتے ہی نہیں, سوچتے بھی ہیں تو 4 مہینے سوچتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی خیر ہوگی, اس کے بعد پھر ہمارا وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اور پھر ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ غریباں نے روزے رکھے تھے دن بڑے آ گئے. یہ پنجابی سمجھ میں آ گئی کہ ہماری باری آئی تو دن بڑے آ گئے, مصیبت ہی مصیبت ہے ہمارے لیے, اس سے ساری مصیبتیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں, ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ویسے ہیں. یہ مضمون بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا. یہ سورہ حدید ہے نا, تو اس میں آیت آ رہی ہے, یہ آگے جو اس کی طرف میں نے جا رہا ہوں, ما اصاب من مصیبت, یہی الفاظ جو ہیں وہ سورہ تغابن میں بھی آئے ہیں. اچھا, سورہ تغابن میں 2 اصطلاحات آئی ہیں, اطاعت اور توکل. اس سے اگلی صورت ہے سورۃ طلاق, اس میں 2 اصطلاحات آئی ہیں, تقوی اور توکل. اور کمال کیا آئی ہیں, یعنی طلاق ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں بھی پیش آتا ہے تو پریشانی کا باعث بنتا ہے, دونوں فریقوں کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی, دونوں خاندانوں کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر اولاد کے لیے. اب سورۃ طلاق میں پڑھیے گا اس کو کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب عورت کی عدت قریب آ جائے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو یا تو ان کو رکھ لو اچھے طریقے سے, یا مفارقت دے دو اچھے طریقے سے, جدا کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, اپنے میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور اللہ کے لیے گواہی کو پورا کیا کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ,
اس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے، تلقین فرماتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. آگے سمجھو. اس کے بعد کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب طلاق ہوگی تو اگر طلاق دینے والا اور طلاق لینے والی وکیل کے پاس چلے گئے تو وکیل نے دونوں سے ایک ہی بات کہنی ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر حل کیا ہے؟ آپ کو بھی 2 مقدمے جو ہے وہ دوسرے فریق کے خلاف جو ہیں وہ دائر کرنے پڑیں گے. پھر کچھ اچھے دیندار لوگ وہ جھٹ تیار ہو جائیں گے ان جھوٹے مقدموں کے لیے. اور ان جھوٹے مقدموں میں اہم ترین جو ہوتا ہے، ویری کامن، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سابقہ بیوی پر جس کو آپ نے طلاق دی ہے آپ اس پر بدکاری کا الزام لگائیں تو تب آپ کا مہر جو ہے وہ بچ جائے گا. اور ہم جھٹ تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اب یہاں پڑھیے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا. نمبر 1. نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. نمبر 3. نمبر 4، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. نمبر 5، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام پر تک پہنچانے والا ہے. میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں یا آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہم الٹے بھی لٹک جائیں ہم ایک دوسرے کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا. میں بہت سنسیئرلی ریحان صاحب کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا، یہ میری ہیلپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے. یہیں پر بس نہیں کی، ایک سٹیپ اور آگے ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ تقدیر مقرر کی ہوئی ہے. اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ لیتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، یعنی آپ کا وہ جو غم ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا. اب تو خیر بڑا فرق ہو گیا، یعنی پاکستان میں ڈینٹسٹری کی کافی ایک ریکگنیشن ہو گئی. لیکن جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے ڈینٹسٹری کوئی زیادہ پاپولر فیلڈ نہیں تھا پاکستان میں. MBBS میں داخلہ نہیں ملا، BDS میں داخلہ ہو گیا. پہلا تو اللہ تعالیٰ کا مجھ پر انعام یہ ہوا کہ 2 ہفتے کے بعد میرا دل لگ گیا ڈینٹسٹری میں کہ میں اب MBBS میں نہیں جاؤں گا. اور پھر خیر کیا ملا مجھے، یعنی اگر مجھے MBBS میں داخلہ ملتا تو ظاہر ہے لاسٹ آن میرٹ پھر بہاولپور میں جا کے ملتا نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے لاہور میں رکھا اور ملوانا تھا ڈاکٹر سزار احمد صاحب سے. وہ ملاقات ہوئی، آج میں آپ کا استاد بن کے بیٹھا ہوا ہوں. میں BDS کرنے کے بعد FDS RCS بھی کر لیتا اور کوئی امریکن بورڈ بھی کر کے آ جاتا تو کیا مجھے یہ عزت ملتی؟ ہرگز نہیں ملتی. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کو دکھاتا بھی ہے کہ دیکھو یہ ہے میرا انعام، یہ ہے میرا انعام، یہ ہے میرا انعام. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قرآن سمجھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے دین کے یہ بنیادی حقائق جو ہے مجھ پر منکشف کر دیے، میں کس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ اور اس کا ذریعہ کیا بنا کہ مجھے MBBS میں داخلہ نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں، یعنی جسٹ لک بیک انٹو یور لائف، آپ نے اپنی زندگی میں جس واقعے کو سمجھا ہوگا کہ ہو یہ تو بہت برا ہو گیا، آپ کو یہاں تک پہنچانے میں اسی واقعے نے دا موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پہلے تو یہ ماننا کہ حادثتاً نہیں ہوا، اللہ کا فیصلہ ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر اور نہ ہی تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے نفوس کے اندر، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ پری ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے ان بلیک اینڈ وائٹ.
من قبل ان نبراہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. صرف یہ ایک بات بھی ہمیں یاد رہے کہ ایسا ہی ہونا تھا. وہ جو میں نے مثال دی وہ ڈاکٹر سلیم فضل صاحب کی کہ بیٹا ان کا جوان فوت ہو گیا، تو اس میں انسان کرتا کیا ہے؟ کاش کاش کر کے مر جاتا ہے. کسی کا جوان بیٹا چلا جائے، کاش کہ میں نے اس کو موٹر سائیکل لے کے نہ دی ہوتی، کاش کہ موٹر سائیکل آج خراب ہی ہو گئی ہوتی، کاش کہ آج وہ بیماری ہوتا. یعنی ویسے کبھی وہ یہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کبھی نہیں چاہتا کہ بیٹا میرا بیمار ہو، کبھی نہیں چاہتا کہ بیٹے کو میں موٹر سائیکل لے کر نہ دوں یا گاڑی لے کر نہ دوں. لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ کاش کاش کر کے اپنے غم کو بڑھاتا رہے گا. کاش کہ ایسا نہ ہوتا، کاش کہ آج موٹر سائیکل پنچر ہی ہو گئی ہوتی. ان سب کے مقابلے میں ایک ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا ہو گیا. وما لم یشاء لم یکن، اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. یہ ان سب یعنی وہ کاش جو اس نے 20 کاش لگانے تھے، ان سب کا ایک جواب ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ایسے ہی ہونا تھا. میرے بیٹے کی وفات یہیں پر ہونی تھی. اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دیتا ہے توکل والی، تو پھر اس کو آپ دیکھ کے رش کر سکتے ہیں کہ ہاؤ پیسفل مین از ہی. ہمارے دوست ہیں MBS ڈاکٹر ہیں، وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کر رہے تھے، تو کوئی فیملی آئی، بچہ ان کا تھا، تو انہیں ٹریٹمنٹ دیا. تو انہیں کہا بس ٹھیک ہے آپ لے جائیں. انہوں نے کہا جی اس کو ایک رات جو ہے ہسپتال میں رکھ لیں، بچہ ذرا سپرویژن میں، اور اچھا ہو جائے گا. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ نرس نے غلطی سے انجیکشن اس کو غلط لگایا، بچہ ایکسپائر ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر جاوید ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بڑا یعنی الفاظ سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے کسی بچے کے والدین کو جا کے بتانا کہ آپ کا بچہ جو ہے فوت ہو گیا، کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. تو کہتے وہ بڑا دیندار آدمی، داڑھی والے تھا اس کا بچے کا باپ. تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی بس اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی فکر آپ نہ کریں، آپ نے تو رات کہا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس بچے نے یہاں پر فوت ہونا ہے، تو ہو گیا. ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب ایک معصوم بچہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں جان دے دے، تو ہم تو ہنگامہ کریں گے اور کیس کریں گے اس کے خلاف کہ اس نرس سے غلط انجیکشن لگایا، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان نصیب ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو کارساز حقیقی مان لے کے سب کچھ وہ کر رہا ہے، اسی کا فیصلہ جو چلتا ہے، تو پھر غم فکر نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں پھٹک سکتی. تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اب اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، کیوں بتا رہے ہیں ہم تمہیں؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں بتا رہا ہوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے، تم سے چھن جائے، تو تم اس پر مایوس نہ ہوا کرو. بھلا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز تمہیں اللہ عطا کر دے اس پر اطراء نہ کرو. یہی ہے نا انسٹیبل، یعنی ایموشنل انسٹیبلٹی کیا ہے کہ انسان کسی خوشی پر آپے سے باہر ہو جائے اور کسی غم پر بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. یہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہے. اسٹیبل انسان کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ کہ جو کچھ یہ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور جو کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہیں. تو پھر غم جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کی جو پریکٹیکل شیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ تغابن میں ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں پیش آتا کوئی واقعہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے. یہ دل کی رہنمائی بڑی اہم چیز ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اب جتنی بھی گفتگو ہوئی ہیں شاید یہ گفتگو آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگ رہی ہوگی، توکل والی بات. لیکن اگر مجھے اللہ پر یقین نہیں ہے تو تقریر تو میں بڑی اچھی کر لوں گا، آپ بڑا اپریشیٹ کریں گے، جی آج بڑا مزہ آیا ہے. لیکن جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو مجھے یاد ہی نہیں آئے گا کہ اللہ نے کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے گا تو میں اسے لے دے کر اپنا ہی کمال سمجھوں گا، مار لیا نا میں نے میدان. تو اللہ تعالیٰ دل کی رہنمائی اس کی کرے گا جو اللہ پر یقین رکھے گا. تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ سننا بھی بڑا آسان اور سنانا بھی بڑا آسان، لیکن انسان صرف سنتا سناتا ہی رہ جائے گا، اس کو خود فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہ خود، جسے میں نے وہ حدیث سنائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کیا ہوگی کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے اس وقت یاد آ جائے کہ یہ اللہ نے کیا. اتنی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت. واللہ بکل شیء علیم، میں کتنا اللہ پر یقین رکھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اگلی بات فرمائی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو مطلب کیا ہوا؟ ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. اس کو اب یوں اگر میں سمجھاؤں آپ کو کہ اگر یہ ایک انسان ہے، یہ فون سمجھ لیں، اس کے دو اینڈز ہیں، ایک اس کا ریسیونگ اینڈ ہے اور ایک اس کا ڈسپرسنگ اینڈ ہے. ان دونوں کو مکس نہیں کرنا. ریسیونگ اینڈ پر ہمیں توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور ڈسپرسنگ اینڈ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. تو پھر دونوں اینڈ جو ہے وہ صحیح ہو گئے اور انسان جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا. ورنہ جہاں اطاعت کرنی ہے اس کو ہم بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آئیں گے، اور جہاں اللہ پر توکل کرنا ہے تو وہاں ہم اپنی اطاعت جو ہے بیچ میں لے آئیں گے. تو اس پر اطاعت نہیں، مجھے ملنا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے یہاں پر. یعنی آپ سب چاہتے تھے کہ مجھے کوئی فیور ملے، آپ مجھے فیور دینا چاہتے تھے، آپ سب نے کوشش کی، لیکن اس اینڈ پر مجھے وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہوا. لیکن میرا کام کیا ہے؟ اس پر تو میرا اختیار ہی کوئی نہیں. میرا اختیار کہاں ہے؟ وہ تو یہاں ہے. اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس پر مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اسی طرح یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہم عام طور پر کنفیوز کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کیا مثال دوں اس کی میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. لیکن اگر نافرمانی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کا امیدوار ہونا چاہیے کہ میں معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. یہاں بھی کیا ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد انسان پر تقویٰ سوار ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا. اور اگر کام کرنے سے پہلے رحمت بہت زیادہ یاد آ گئی تو پھر انسان کیا کرے گا؟ انسان نافرمانی پر آمادہ ہوئے گا. تو ان کی دونوں کی لوکیشن ہے کہ ریسیونگ اینڈ پر توکل اور ڈسپرسنگ اینڈ پر تقویٰ اور اطاعت. تو واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو ہمارے رسول کے ذمہ تو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. پھر واپس لوٹ کر توکل کے مضمون پر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ مختال جو ہے نا،
بہت سے لوگوں نے شاید گھوڑا جو ہے وہ باقاعدہ دیکھا بھی نہیں ہوگا. وہ گھوڑے کو وہ مسالہ وغیرہ جب وہ خاص طرح سے کھلاتے ہیں نا تو گھوڑے میں ایک تمکن سی پیدا ہوتی ہے, ایسی گردن یوں اکڑ جاتی ہے. وہ جو جیسچر ہے گھوڑے کا وہ مختال کہلاتا ہے. تو انسان کی گردن کا اکڑ جانا, یعنی آپ دیکھیں گے نا یہ جو ہمارے بیوروکریسی ہے ہماری اور میجسٹریسی ہے, مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ سول سروس اکیڈمی میں یہ جسچر سکھایا جاتا ہے. وہ جو ہے نا وہ یوں نہیں چلتا, وہ یوں کر کے چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جسچر جو ہیں یہ بھی بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو انسان کا اکڑ اپنے اندر رکھنا, تو کیا کہا گیا, واللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. کون ہے یہ؟ الذین یبخلون, جو بخل سے کام لیتے ہیں, ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. کبھی دیکھیں آپ نے ایسے لوگ؟ کیوں دیکھیں, بہت سے دیکھیں, آپ سب نے دیکھے ہوئے ہیں. آپ دین کے کسی کام میں لگیں تو آپ کو پورا خاندان آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آئے گا کہ یہ کس دھندے میں پڑ گئے, اور کمائی کرو, ڈبل شفٹ کام کرو, بزنس کو ایکسپینڈ کرو, جاب میں آگے فردر کوالیفیکیشن گین کر کے ایکسل کرنے کی کوشش کرو. یہ کیا ہے؟ بخل کی تلقین نہیں ہے. الذین یبخلون, خود بھی بخل کرتے ہیں, ویامرون الناس بالبخل, اور بخل کی تلقین کرتے ہیں. ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے بھیج دیا بہت سے پیغمبروں کو, اپنے پیغمبروں کو واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. کتاب کلام اللہ, اور میزان نظام عدل و قسط. میزان کیسے کہتے ہیں؟ اسکیل کو جو تولتا ہے. تو ایک اسکیل وہ ہے جس سے ہم اجناس کو تولتے ہیں, اور ایک اسکیل وہ ہے کہ جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. ایک اسکیل وہ ہے جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے زمین پر اتارتا ہے. والدین کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, اولاد کے حقوق, مزدور کے حقوق, مرد کے حقوق, عورت کے حقوق, یہ سب کیا ہیں؟ عدل جو ہے, یاد رکھیے گا, یہ ہوا میں نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک اندر ایک مقصد ہوتا ہے, ایک سینس ہوتا ہے جو اس چیز کے اندر پایا جاتا ہے. کہ جج جب بھی کوئی بنتا ہے, کب بنتا ہے بھلا, کیسے بنتا ہے؟ پاکستان میں ہائی کورٹ کا کوئی جج بنتا ہے, کیسے بنتا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ وکیل ہو, اس میں سے سلیکشن ہو. دوسرا سیشن جج جو ہوتا ہے نا, وہ پروموٹ ہو کے بنتا ہے. لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو, جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کو اپروو کرتی ہے, پھر صدر اس کا نوٹیفیکیشن کرتا ہے. لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ کنفرم کب ہوتی ہے؟ جب وہ آئین کا حلف اٹھاتا ہے. ہوا میں عدل نہیں کر سکتا وہ. عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوگا نا. اچھا, اب اگر آئین بنایا ہے, آئین ظلم پر مبنی ہے, تو کبھی جج جتنا مرضی دیانتدار ہو کبھی عدل کا فیصلہ کر سکتا؟ ہرگز نہیں. اور انسانوں کے بنایا ہوا آئین قانون ہمیشہ عدل پر مبنی نہیں, ظلم پر مبنی ہوگا. اس لیے کہ انسان خود پارٹی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو تمام انسانوں کا سانجا رج ہے, رب ہے, ایکول. مردوں کا, عورتوں کا, بچوں کا, بوڑھوں کا, جوانوں کا, والدین کا, اولاد کا, مزدور کا, کارخانے دار کا, حکومت کا, شہریوں کا, سب کا برابر رب ہے. لہذا اس نے جو قانون نازل فرمایا ہے وہ قانون ہے مبنی بر عدل قانون. اور یہ کون لے کے آتا ہے؟ یہ پیغمبر لے کے آتے. یہاں آگے مزید غور کیجئے گا. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. ایک ہے سورہ شورا میں ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم اعلان کرو کہ مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ان دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے تلقین کرنا، زیادتی نہ کیا کرو، یہ سب نبیوں نے کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عدل کی تلقین کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، آپ عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے. لہذا آپ کی سیرت سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو یہ نقطہ سمجھ نہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف عدل کی تلقین نہیں تھی، عدل کا قیام تھا. تو تمام پیغمبروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. وانزلنا الحدید، اور اب ہم نے اس کے لیے لوہا بھی اتار دیا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی طاقت ہے. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، یہ ٹیسٹ کے طور پہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود بالا دست ہے اور قوت والا ہے. ہوگا اسی کی مدد سے فائنلی، لیکن وہ تمہیں ٹیسٹ کرے گا اس کے ذریعے سے کہ تم اللہ اور اس کے رسولوں کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے. اس کی بات فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا. یہ دونوں جو ہیں یہ فادرز آف دا پروفٹس ہیں. حضرت نوح علیہ السلام تو ویسے ہی فادر ہیں پوری نوع انسانی کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ان کے خاندان سے باہر نہیں آیا. تو لقد ارسلنا رسولنا لقد ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی. فمنہم مہتد، اور ان کی اولادوں میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں. وکثیر منہم فاسقون، جبکہ ان کی اکثریت نافرمان ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر بہت سے پیغمبر بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، کفینا یہ وہی لفظ جو اردو شاعری میں وہ قافیہ نہیں ہوتا پیچھے آنے والا، قافیہ ردیف. تو ثم قفینا علی آثارہم برسلنا ثم قفینا وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے انہی کے پیچھے بھیجا پھر عیسیٰ ابن مریم کو. یعنی اس ساری سیریز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو آخری پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں رافت و رحمت یعنی شفقت و محبت رکھ دی، مرسی اینڈ کائنڈنس. اور رہبانیت جس کی انہوں نے خود ابتدا کی، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. درمیان میں آپ دیکھیں گے اگر پورا ریگولر ٹیکسٹ ہو تو معانقہ ہے، یہاں پر دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے کہ رہبانیت کی انہوں نے خود ابتدا کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہاں رہبانیت کی انہوں نے ابتدا کی مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، جبکہ ہم نے صرف ان کو اللہ کو راضی کرنا جو ہے ان پر لازم کیا تھا، رہبانیت تو لازم نہیں کی تھی. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر چیزیں لازم تو کی لیکن پھر اس کی ڈیولی کنسیڈریشن نہ کی ایز اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ. یہ رعایت جو ہے وہ کنسیڈریشن ترجمہ کرے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ان میں سے جو ایمان لے آئے عیسائیوں میں سے رہبانیت اختیار کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو ہم نے ان کی اس رہبانیت کا بھی ان کو پے کیا کہ ہم نے پابندیاں لگائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بھی اجر دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر بھی ملے گا. لیکن جس نے اس کی رعایت نہیں کی وہ تو مجرم ہو گیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان تھی. اب اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، کمال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ ایمان جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ڈائریکشن پر ایمان ہے. یعنی ایک ہے انسان کی اپنی سوچ کہ اللہ راضی ہوگا اگر میں بالکل 24 گھنٹے اللہ اللہ ہی کرتا رہوں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اگر میں شادی نہ کروں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. نہیں، اگر آپ ایمان بالرسالت کو ایک طرف رکھ کر سوچیں گے تو یہ بالکل صحیح معلوم ہوگا، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ کمپیئر کریں گے اس معیار حق کے ساتھ تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا، وہ تو شادی کرنے پہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو سونے پر بھی مجھ سے راضی ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے دنیا کے فلاں کام جو ہے ضروری کرنے ان پر بھی راضی ہوتا ہے، لہذا رہبانیت نہیں۔ تو آمنو برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسی روشنی عطا فرمائے گا کہ جس کے اندر تم چل سکو گے۔ روشنی میں چلتا نا انسان، اندھیرا ہو جائے گا اگر یہاں پر تو ہم راہ نہیں دیکھ سکیں گے، یہ دروازہ نظر نہیں آئے گا، یہ ٹیبل مجھے نہیں نظر نہیں آئے گی، میں اس سے ٹکراؤں گا، پھر آپ سے ٹکراؤں گا، پھر اس کونے سے ٹکراؤں گا۔ روشنی ہوگی تو پھر راستہ دکھائی دینے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا نور عطا فرمائے گا، دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور انہیں روشنی عطا فرمائے گا۔ یہاں آپ روشنی کا ترجمہ بصیرت کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بصیرت باطنی عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی میں یہ چلیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، رہبانیت انہوں نے کیوں اختیار کی تھی؟ کہ غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ جب انسان دنیا میں دلچسپی لیتا ہے تو غلطیاں ہوں گی، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں، غلطیاں ہوں وہ ہم معاف کر دیں گے، لیکن راستہ میرے نبی کا اختیار کرو۔ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس لیے کہ پتہ چل جائے اہل کتاب کو، اللہ یقدرون علی شیء، پہلے تو اپنے آپ کو وہ چودھری سمجھتے تھے نا دین و ایمان کا، تب کہا کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی کہ انہیں کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا سارا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑی عنایت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔